اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ اب دیکھنا کہ ایک عمران خان کا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ بیرون ملک سے ہینڈل ہو رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ موجودہ پی ٹی آئی کا ترجمان کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف سے معلوم نہیں کون ہے ٹویٹ کرنے والے، وہ سعد رضوی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس میں لکھا کیا تھا کہ سعد رضوی کو رہا کرو۔ اب ایک طرف سعد رضوی کو رہا کرو، دوسری طرف عمران خان کے پرسنل اکاؤنٹ سے ملک میں بغاوت کے اکسانے کے لیے ٹویٹ ہو رہا ہے۔ جو تحریک لبیک کے دشمن ہیں وہی آج صفائیاں دینے پہ آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پھندا عمران خان نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے اور جس کی تصدیق رؤوف حسن نے کیا ہے، باقی پی ٹی آئی رہنما کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ڈنڈا کھینچنے والا جو ہے اس میں کتنی طاقت ہے، کتنی جرأت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماضی میں فواد چودھری جو پھانسی کا پھندا حافظ سعد رضوی صاحب کے گلے میں ڈالنا چاہتے تھے، آج وہ پھندا عمران خان کے گلے تک پہنچ چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو ڈنڈا کھینچنے والے ہیں ان میں کتنی جرأت اور کتنی ہمت ہے، نہیں تو پھندا تقریباً عمران خان کے گلے میں پہنچ چکا ہے۔ اور ایک دوسرا اور بھی بہت بڑا فرق ہے، جس جرم کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا فواد چودھری، اگر وہ ثابت بھی ہو جاتا تو شاید سعد رضوی کے گلے میں پھندا تو نہیں جانا تھا، لیکن جو عمران خان کے گلے میں پھندا گیا ہے وہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی تصدیق کی ہے پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن نے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو تحریک لبیک کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جو تحریک لبیک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے، وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں سعد رضوی صاحب کی تحریک لبیک کی تعریف کرنے میں، بلکہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ واقعہ ہی تحریک لبیک ٹھیک ہے۔ ناظرین، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب عمران خان نے سعد رضوی کو گرفتار کیا تھا، جبری قید میں رکھا تھا، تو اس ٹائم ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا تحریک لبیک کی طرف سے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کرو، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور کسی سیاسی لیڈر کا سب سے بڑا ایک ریکارڈ تھا کہ 25 لاکھ لوگوں نے کچھ گھنٹوں میں ٹویٹ کیے تھے کہ سعد رضوی کو رہا کرو، اور انہوں نے ٹویٹ میں کیا لکھا تھا کہ سعد رضوی کو رہا کرو۔ اس کے اوپر غور کرنا، سعد رضوی کو رہا کرو۔ جب یہ ٹویٹر کے اوپر ایک تاریخی یعنی کہ ایک ٹرینڈ چلا تھا، تو اس ٹائم فواد چودھری نے کہا تھا کہ ہم نے پوری تحقیقات کی ہے کہ اس کا جو ان کو سپورٹ جو کر رہے ہیں وہ بیرون ملک سے کر رہے ہیں، یعنی کہ تحریک لبیک کو حافظ سعد رضوی صاحب کو بیرون ملک سپورٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ ثابت کرنے کی اس نے کوشش کی تھی کہ یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور اسی ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے بیان دیا تھا کہ پلیز تحریک لبیک والے ہمیں ٹویٹر کے اوپر بدنام نہ کریں، ہمارے اوپر بیرونی پریشر ہے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ سعد رضوی صاحب کو غدار، ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا فواد چودھری۔ آج الحمدللہ کہ عمران خان غدار، ملک دشمن ثابت ہو چکا ہے۔ ہاں، کوئی اس کو سزا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، کسی میں جرأت ہے یا نہیں ہے، یا کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ غدار ثابت ہو چکا ہے، اس کے ثبوت آ چکے ہیں۔ کوئی بھی پی ٹی آئی کا آدمی انکاری بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے بغاوت کی ہے۔ وہ کس طرح؟ ناظرین، کے کچھ دن پہلے عمران خان کے اپنے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے جو مجیب الرحمان اور جاجا کے متعلق ہوتا ہے، اور ایک ویڈیو شیئر ہوتی ہے۔ جو ہی وہ شیئر ہوتی ہے تو پوری پی ٹی آئی مکر جاتی ہے کہ اس کیس میں عمران خان کا تعلق نہیں ہے، عمران خان نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یعنی کہ اگر اتنا خطرناک یہ ٹویٹ تھا کہ پی ٹی آئی بجائے تعویل پیش کرنے کے کہ بھائی نہیں، عمران کا یہ مقصد نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ لوگوں نے غلط مطلب نکالا لہذا یوں کرتے، نہیں، مکر ہی گئے۔ کہتے ہیں جی عمران خان نے یہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا ہے۔ عمران خان کا پاکستان کا سب سے بڑا ٹویٹر اکاؤنٹ، 20 یعنی کہ ملین اس کے فالوور ہیں، تو عمران خان مکر گیا۔ اور اس ٹائم پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن، اس نے ثابت کر دیا، تسلیم کر دیا کہ عمران خان کا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ بیرون ملک سے ہینڈل ہو رہا ہے۔ کیا کہا ہے یہ سنو۔ اس میں
کون اس وقت انکوائر کرنا پڑے گا تو سوشل میڈیا میں ہینڈل نہیں کرتا. لیکن آپ کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا, وہ ان کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہوگا, اپنا پرسنل ان کی. میں جانتا ہوں سر آپ کی سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ لوگوں کو فون کر کے ایم این ایس کو کہتے رہی کہ اس کو ری ٹویٹ کریں. سوشل میڈیا ٹیم تو کر رہی تھی یہ کام. دیکھیے سوشل میڈیا ٹیم اگر یہ کر رہی تھی تو آبویسلی کر رہی تھی. اگر آپ کہہ رہے ہیں, چونکہ میں ذاتی طور کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ میں سوشل میڈیا میری ایمبٹ میں آتا ہی نہیں ہے, سو آئی ڈونٹ ہینڈل اٹ, سو دیٹس این انڈیپینڈنٹ یونٹ جو کہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے. پوری پی ٹی آئی کا مکر جانا کہ بھئی یہ ٹویٹ عمران نے نہیں کیا ہے تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ بغاوت کے اوپر اکسانے کا ایک غداری کا ٹویٹ تھا. دوسرے نمبر پہ یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ بھئی جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ میرے انڈر نہیں آتی ہے, وہ بیرون ملک سے ہینڈل ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی کے ترجمان خود تسلیم کر رہا ہے کہ عمران خان کا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ بیرون ملک سے ہینڈل ہو رہا ہے. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ اب دیکھنا کہ ایک عمران خان کا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ بیرون ملک سے ہینڈل ہو رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ موجودہ پی ٹی آئی کا ترجمان کہہ رہا ہے. اور دوسری طرف سے معلوم نہیں کون ہے ٹویٹ کرنے والے. کوئی یہ سازشی بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ سعد رضوی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس میں لکھا کیا تھا کہ سعد رضوی کو رہا کرو. اب ایک طرف سعد رضوی کو رہا کرو اور ایک دفعہ دوسری طرف عمران خان کے پرسنل اکاؤنٹ سے ملک میں بغاوت کے اکسانے کے لیے ٹویٹ ہو رہا ہے. یہ اللہ کی, دیکھو اس طرح اللہ کی لاٹھی کیسی بے آواز ہے. جو الزام انہوں نے ٹی ایل پی کے لگائے آپ ان کے گلے پڑ گئے ہیں. اب ہینڈلر کا کام ہے کہ وہ غیرت دکھائیں, جرت دکھائیں, عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. اور اب میرا خیال ہے اور ان کو کچھ نہیں چاہیے, عمران خان کو باسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آج بھی اس کو رہا کرتے ہیں تو پاکستان کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. اب سعد رضوی صاحب کے جو سب سے بڑے دشمن, سب سے بڑے جو آگے رکاوٹ ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سب کچھ ہینڈل کرتی ہے. تحریک لبیک کے اوپر پابندیاں, سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں, سب کچھ, باوجود اس کے کہ تحریک لبیک والے کھل کے اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ اس سے پاک آرمی سے محبت کرتے ہیں, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیک کو آگے نہیں آنے دیتی. اس دن بھی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کے نام پہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور جو یقیناً 50,000 اس کے ہیں, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, آرمی کا آدمی ہے, وہ چلا رہا ہے. اس نے بھی تعریف کی تھی تحریک لبیک کی. آج اسٹیبلشمنٹ کا خاص آدمی, جو آپ ٹی وی ٹاک شو میں جاؤ, سب آدمی اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو خاص آدمی ہے وہ فیصل واڈا ہے. اور فیصل واڈا نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ تحریک لبیک والے نہ ملک دشمن ہے نہ پاک فوج کے دشمن ہے, خلاف نہیں ہے, کسی کے بھی خلاف نہیں ہے, یہ محب وطن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جین کوٹ پہن کے چیغم چبا کے ٹی وی میں نہیں آتے, یہ امامہ اور داڑھی والے ہیں. اس سے سب لوگوں کو نفرت ہے. یہ تسلیم کرنا کہ تحریک لبیک ایک محب وطن جماعت ہے, تو اس سے یہ واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاک فوج کے بچے کو معلوم ہے کہ جو تحریک لبیک ہے وہ محب وطن جماعت ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت جگہ میں ظلم کیا تحریک لبیک کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, آپ ٹویٹر پہ جائیں, آپ فیس بک پہ جائیں, آپ کسی بھی سوشل اکاؤنٹ پلیٹ فارم پہ جائیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی جماعت اس ٹائم کھل کے دفاع کر رہی ہے تو وہ فائد عائد اور تحریک لبیک ہے. ہاں اگر پٹواری کر رہے ہیں تو وہ مفاد کے لیے کر رہے ہیں, ان سے کرسی چھینو پھر دیکھتے ہیں نواز شریف نے کیا کہا تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ پاک فوج نے تو کہیں بھی تحریک لبیک کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاک فوج سے محبت کرتے ہیں. تو ان کو جنرل عاصم منیر سے یا کسی جنرل سے محبت نہیں ہے. ایز اے پاکستانی ادارہ اور محب وطن پاکستانی کی نشانی ہے کہ وہ پاکستان کے ادارے سے محبت کریں. ناظرین, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. بابا جی کہتے تھے نا کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے, جو تحریک لبیک کے دشمن ہیں وہی آج صفائیاں دینے پہ آ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو پھندا عمران خان نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے اور جس کی تصدیق رؤوف
हसन ने किया है, बाकी पीटीआई रहनुमा कर रहे हैं, देखते हैं कि वो डंडा खींचने वाला जो है उसमें कितनी ताकत है, कितनी जुर्रत है, कितनी हिम्मत है कि वो डंडा खींच सकता है या नहीं खींच सकता है। यकीनन अगर वो खींचेगा तो पाकिस्तान के ऊपर वो यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि एहसान करेगा, पाकिस्तानी कौम के ऊपर एहसान करेगा। लेकिन अगर वो नहीं खींचता है तो उसकी कीमत तो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान की गद्दारी और बगावत, मुल्क दुश्मनी तो अब ढकी छुपी किसी से भी नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।